پلازا میوزک سینٹر پریزنٹس دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ اور سی ڈی، سبھی طرح کی نعت، تقریر، قرات اور استماعت کیے ہوئے شاندار آڈیو کیسٹ اور سی ڈی پلازا میوزک سینٹر سے ہی خریدیں۔ ہمارا پتہ ہے پلازا میوزک سینٹر، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی 6۔ تیمور تغلق آذربائیجان یہ اس کا دارالحکومت تھا، مراغہ اس میں جگہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تیمور تغلق کو ایک ایرانی عالم کے ذریعے مسلمان کر دیا اور وہ تاتاری مسلمان ہوا۔ تیمور تغلق 10 لاکھ تاتاری اس کے ہاتھ مسلمان ہوئے، اور تیمور تغلق کی قبر آج بھی منگولیا میں کھڑی ہے۔ بغیر طاقت، بغیر فوج، بغیر پولیس کے دعوت زندہ ہوئی، پوری تاتاری قوم اسلام میں آتی۔ تبلیغ کے کام کی طاقت کو نہیں سمجھتے۔ تبلیغ حکومت کی محتاج نہیں، حکومت تبلیغ کی محتاج ہے۔ اسلام حکومت کا محتاج نہیں، حکومت اسلام کی محتاج ہے۔ ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ ہلاکو خان، اس کے چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوجی، عقدائی، چغتائی اور طولوئی، چاروں کی 9 اولاد مسلمان۔ صرف طولوئی کا ایک لڑکا تھا قبلائی خان، وہ چین کی طرف نکل گیا، اس کی اولاد میں اسلام نہیں آیا، باقی تمام کی تمام اولاد مسلمان ہو گئی۔ مفتوح قوم کے مذہب کو قبول کیا، اور سبب کیا تھا کہ چند مسلمانوں نے دعوت کو زندہ کیا اور سارے ریت کی دیوار بن کے اسلام میں آ گئے۔ اللہ نے اس کو اجتماعی طور پر پھر زندہ کیا ہے۔ سارے عالم میں ہوا چلے گی، دین آئے گا، زندہ ہوگا۔ دنیا میں کوئی حکومت ایسے افراد نہیں ہے تیار کر سکی کہ بغیر حکومت، سعودیہ جیسی مالدار حکومت، ان کے پاس ایسے افراد نہیں ہیں جو ان کی 4 مہینے نوکری بھی کریں تنخواہ بھی نہ لیں، 1 سال ان کی نوکری کریں تنخواہ بھی نہ لیں۔ یہاں رائمنڈ جاؤ بھائی، چلو جی آپ کو بھیج رہے ہیں کینیا، جنگل بڑے بڑے، سانپ بڑے بڑے، اژدہا بڑے بڑے، اچھا جی تیار ہیں، پیسہ بھی اپنا، جان بھی اپنی، مال بھی اپنا۔ پہلی جماعت افریقہ میں پیدل چلی، ہمارے بھائی احمد حسن صاحب بیچارے اب زبان ان کی بند ہو گئی فالج کی وجہ سے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں جو استنجا کے لیے گیا تو ایک نالی تھی، کھالا سا تھا کھالا، اس کی جو منڈیر پہ چڑھا تو شوں ہوئی، ان کا قد 6.25 فٹ ہے، تو منڈیر اونچی، ایک اژدہا تھا جو کھال کے اندر لیٹا ہوا تھا، تو وہ جو اٹھا تو وہ منڈیر 2 فٹ کی اور 6.25 فٹ ان کا قد، 8.25 فٹ پر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسے کھڑا، تو کہا میرے اوپر ایسے ہو گیا جیسے کسی نے سحر کر دے، میں ایسے دم بخود پورے جسم میں خون لگا جیسے جم گیا، اور اس اژدہے کی آنکھیں میری آنکھوں میں، آنکھ جھپکنے کی بھی طاقت نہ رہی، ایسے ہوش اڑ گئے۔ کہا وہ 2 4 5 سیکنڈ وہ مجھے ایسے دیکھتا رہا، پھر نیچے اتر کے چلا۔ نہ تو انہوں نے رائمنڈ سے تنخواہ لی، نہ کوئی بچوں کا خرچہ لیا، نہ کوئی ان سے نوکری پکی کروائی۔ دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں جو ایسے افراد تیار کرے، جو ایسا عملہ تیار کرے جو تنخواہ بھی نہ لیں، دھکے بھی کھائیں، اور نہ کوئی ان کی تعریف ہو، نہ ان کی کوئی مدح ہو، کوئی سنتا ہی نہیں۔ یہ ہے بھی نظام ہے، یہ رائمنڈ والوں کے ہاتھ میں کیا ہے، نظام الدین والوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ اوپر والا فیصلہ کر چکا ہے کہ مجھے دین زندہ کرنا ہے۔ سال کے لیے جا رہے ہیں، 1.5 سال کے لیے جا رہے ہیں، 7 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، 6 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے پلے سے پیسے خرچ کر کے جا، جوڑ کے جا رہے ہیں۔ دیا اس کا ایک پلاٹ تھا، اس کا خیال تھا یہ بیچ کے چلے جاؤں گا، 40,000 خرچہ تو کو۔ اللہ کی طرف سے امتحان ایسا، وہ پلاٹ ہی نہ بکے۔ اوپر آنے جولائی میں جماعت جانے، جولائی میں جماعتیں بلائی تھیں، تو جون تک وہ کوشش کرتا رہا کہ پلاٹ بک گیا، نہیں بکا، تو اب اس نے روزے رکھنے شروع کیے جون کے مہینے میں کہ اللہ میرا کام کر دے۔ 21 روزے رکھے جون میں مسلسل، اور روزانہ نفل، صلاۃ حاجت اور روزہ، اے اللہ میرا کام بنا، میں نے جانا ہے۔ بتاؤ اس کو کیا مفاد نظر آ رہا ہے؟ ظاہری طور پر آخرت کی بات، آخرت کا یقین سب کچھ ہو رہا ہے کہ اس شخص کو ہم تو رمضان شریف جون میں آ جائے تو ہائے ہائے ہوتی ہے، یہ نفلی روزے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عمل کو، اپنی ضرورت کو پوری کروانے کے لیے رکھتا چلا جا رہا۔
اور روزانہ دعا اللہ میرا کام کر دے، اللہ میرا کام کر دے۔ 21 روزے رکھے۔ 21ویں روزے ایک آدمی آتا ہے، کہا بھائی تو صاحب تیرا انتظام نہیں ہوا جانے کا؟ کہا جی کوئی نہیں ہوا۔ کہا کتنے پیسے چاہیے؟ کہا 40,000۔ اچھا یہ لے لو، پھر جب تمہیں ہو مجھے دے دینا۔ 21ویں دن کوئی حکومت ایسے اپنے کارکن تیار کر سکتی؟ یہ ریونڈ والے نہیں تیار کر رہا ہے، اللہ تیار کر رہا ہے کہ اللہ اپنے دین کو زندہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، اور اس کی سنت ہے دین کو زندہ کرنے سے پہلے دروازوں پہ دستک دلوا کے آواز لگواتا ہے کہ مان لو اللہ اور اس کے نبی، پھر اللہ کا کوڑا برستا ہے، کیا ہدایت آ جاتی ہے، عذاب آ جاتا ہے۔ اب اللہ کا بھی تو اپنا نظام ہے، اس کے 20 روزے گرمی کے، اللہ نے اس کو بھی تو صلہ دینا تھا، وہ تو چلا گیا۔ وہ 4 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، پلاٹ نہیں بک رہا۔ وہ میرے پاس آتے کہ جی وہ دعا کریں، وہ پلاٹ نہیں بک رہا، تو ہم نے اس کو وعدہ کیا تھا کہ بھائی 4 مہینے کے اندر پیسے دے دیں گے، جھوٹے پڑ رہے ہیں۔ کبھی جس پر بیت رہی ہے وہ انشاءاللہ بڑی دعائیں کر رہا ہوگا، اسی کی اپنی دعا کافی ہے۔ وہ جو وہاں شہر میں ہوا کہ بھائی منڈی کو شہر سے نکالو، باہر لاؤ، باہر منڈی جو آئی باہر، اس کا پلاٹ بھی منڈی میں آ گیا، وہ 40,000 کی بجائے 1,10,000 میں فروخت۔ 40,000 ان کو گئے، 70,000 گھر میں گئے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے کہ دنیا میں دین زندہ کرنا ہے۔ کسی کو امیر بنا دو، کسی کو نہ بناؤ، کسی کو پوچھو کسی کو نہ پوچھو، قدرت کا نظام چل رہا ہے۔ افریقہ میں بھیج دو، امریکہ میں بھیج دو، ایشیا میں بھیج دو، آسٹریلیا۔ ایک جماعت ہماری ابھی تک گم ہے۔ 2 سال پہلے 1993 میں سال کی جماعت گئی حبشہ کے لیے، آج تک نہیں پتا چلا کہاں چلی گئی۔ ایریٹریا میں حکومت پولیس آئی، ان کو پکڑ کے لے گئی۔ 7 نوجوان، بالکل صرف ایک ان میں بوڑھا تھا، اس کا وہیں ویسے انتقال ہو گیا۔ 40 سال کا کوئی بھی نہیں تھا انہیں، 40.5 سال سے نیچے نیچے، آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں کہاں چلے گا۔ اور غالب گمان یہ ہے کہ انہوں نے سب کو قتل کر دیا۔ گبون میں جماعت گئی 93 میں، گبون ایک جزیرہ ہے، بارڈر پہ داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا مسلمانوں کی شکلیں، وہ غصے میں چیخنے لگے، عیسائی ہیں، پکڑ لیا، ان کے کپڑے اتار دیے، ننگا کر دیا، جس سامان چھین لیا، چیزیں چھین لی، بالکل ننگا کر کے جیل میں ڈال۔ ننگے 24 گھنٹے انہوں نے ننگے بیٹھ کے نمازیں پڑھی، اذانیں دی۔ اس کے دل میں جو کلمہ اترے گا گھر بیٹھنے والے کے دل میں اتر سکتا ہے؟ جب وہ حجاز مقدس میں آئے نا تو وہاں ہماری جماعت گئی تھی، تو انہوں نے حالات سنائے، روتے روتے ہماری ہچکیاں لگ گئی۔ اب تو مجھے بھول گئے، انہوں نے پوری تفصیل سنائی کہ کتنی ان کے اوپر انہوں نے مشقت آئی، کتنا مارا، کتنی پٹائیاں۔ لیکن 56 آدمیوں کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن گئے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام کو حرکت دے چکے ہیں، دنیا میں اسلام زندہ ہوگا۔ تبلیغ کی طاقت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بھائی اپنے یقینوں کو بدلنے کی نیت کریں اور اپنی زندگی کو اس دعوت کی بنیادوں پر اٹھانے کی نیت کریں، اپنے دل دماغ کی طاقت کو لگا دیں 100% اس کے اندر، سارے عالم میں دین زندہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم رہیں یا نہ رہیں ہمارے نام اعمال میں ہو۔ فضائیں بدل رہی، سارے عالم میں فضاؤں کو اللہ پاک نے مسخر فرما دیا، ساری دنیا گھر بنا دی ہے۔ اور ابھی تو ہماری تبلیغ کا معیار کیا ہے؟ 3 دن، 2 گشت، 2 تعلیمیں، 2.5 گھنٹے، وہ بھی 100 میں 1 مشکل سے دیکھا۔ مولانا عمر صاحب فرمانے لگے، گجرات میں ہم گئے، لوگ آ گئے، حضرت اتنا تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اور بارش رکی ہوئی ہے، قحط کا سما پیدا ہو رہا ہے، کوئی دعا فرمائیں۔
फरमाया अच्छा सारे 3 चिल्ले वालों को जमा करो, जैसे आप 3 चिल्ले वाले इकट्ठे हुए, सारे 3 चिल्ले वाले इकट्ठे करोगे, इकट्ठे हो गए। अच्छा भाई सालाना चिल्ला कौन पाबंदी से देता है? बहुत सारे लोग खड़े हो गए, थोड़े से बैठे गए। अच्छा भाई बाकायदगी से 3 दिन कौन लगाता है? बहुत सारा मजमा बैठ गया। अच्छा भाई 2 गश्त पूरे कौन करता है? फिर बहुत सारा मजमा बैठ गया, थोड़े खड़े गए। अब भाई अपने घर में तालीम ज़िक्र की पाबंदी, जमातों की नुसरत कौन करता है? भाई 5000 में 2 आदमी पास हुए। 5000 में 2 आदमी थे जो महीने में 3 दिन, हफ्ते के 2 गश्त, घर की तालीम, मस्जिद की तालीम, जमातों की नुसरत और साल का चिल्ला पूरा दे रहे थे। 5000 में से 2। कहने लगे यही तबलीग का काम है जिस पर दावा कर रहे हो कि बारिश नहीं हो रही? तो ये जो कुछ नक्शे वजूद में आ रहे हैं ये इस कमजोर सी तबलीग की आवाज पर है। नस्लों को अल्लाह पाक ने हिदायत की तरफ फेर दिया। और अगर सही तबलीग पूरी कुर्बानी वाली वजूद में आ जाए फिर क्या होगा? तो भाई साल की जमात भेजनी है। अभी भी बहावलपुर से 2 आदमी आए हुए हैं कि साल की जमात नवंबर के इज्तिमा से बैरून मुल्क भेजनी है। खानपुर से जमात चाहिए। जिनके 4 महीने लगे हुए हैं वो अल्लाह पे भरोसा करके उठो बोलो, पैसे को ना देखना, नमाज जरिया है, कबूल हो गए सबब अल्लाह पैदा करेगा। बोलो भाई। जी अब उसने सलाते हाजत पढ़नी शुरू की। अल्लाह मैंने चिल्ला लगाना, पैसे मेरे पास है नहीं, मैंने चिल्ला लगाना, पैसे मेरे पास है नहीं। 1 महीना वो नफल पड़ता रहा। एक सुबह उसकी बीवी उठी झाड़ू देने के लिए तो झाड़ू में से 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 रुपए ऐसे गिरे। ये मेरे अपने गांव का वाक़या बता रहा हूं, कहानी नहीं सुना रहा, अपने गांव का वाक़या बता रहा हूं। तो यूं 700 रुपया गिरा झाड़ू में से, और उसके सामने, उसकी बीवी के सामने वो बेचारी घबरा गई कि ये क्या हो रहा है। अल्लाह से लेना सीख लें, अल्लाह पत्थर को भी पैसा बना दे। हाँ भाई फरमाइए। जी मैं यहाँ आया, मेरे $300 से चोरी हो गए। तो मैं गया वहां मस्जिद नबी, मैं जाके दुआ की, अल्लाह मैं तेरा मेहमान, तेरे नबी का मेहमान, मेरे पैसे चोरी हो गया, पहले भी कर्जा लेके आया, अब मैं और किससे लूं? तू मेरे 300 मुझे वापस कर दे, मुझे और ज्यादा नहीं चाहिए। तो कहने लगे 2-3 दिन तो गुजर गए। एक दिन जो रात को सोया और सुबह जो बिस्तर लपेटने लगा तो सरहाने के नीचे $300 पड़े। अल्लाह के गैबी खजानों से लेने का रास्ता ही हम भूल गए। ये हाल हो गया है। एक फैसलाबाद के करीब एक गांव सदार, वहां जमात गई। हमारा एक साथी बयान कर रहा था कि अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, अल्लाह देने वाला है, पैसे के बगैर भी काम बनते हैं, अल्लाह बनाता है। एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, देखो भाई कैसा सुख है, झूठ बोल रहा है। कहता पैसे के बगैर काम बनता है। कहता कैसा झूठ बोल रहा है। अल्लाह बोलो भाई। छोटी सी उसकी रेड़ी थी, तो मैं थोड़े से छोले थे तो उबाल लेता था, कुछ अमरूद और कुछ शकरकंदी इनको मिला जुला कर उसकी चाट बना के ना स्कूल के दरवाजे पे बैठ के बेचा करता। यही उसका कारोबार। इतनी सी रेड़ी थी। उसने नाम दे दिया वहां साल का। तो उससे पूछा, भाई क्या करते हो? कहा मैं रेडी लगाता हूं। अच्छा भाई तो ये इतना खर्चा आप कर लोगे? कहा जी करूंगा। कहां से लोगे? तो तुम लोग खुद ही तो हमें बताते हो कि अल्लाह सब कुछ करता है, अल्लाह देता है। अल्लाह से लूंगा, दे देगा तो चला जाऊंगा, नहीं देगा तो नहीं जाऊंगा। 1 साल लगा के आया। वो 16 आदमियों की जमात, अब तो 7-8 16 आदमी की जमात। उसका मुअज्जिन था एक
لاہور کا بڑا تاجر، بڑا مالدار، عارف اس کا نام تھا، بڑا خوبصورت. اس کے صرف 10 دن لگے ہوئے. بعض آدمی کیسے عند اللہ قبول ہوتے ہیں، اس کے صرف 10 دن لگے ہوئے. تو اس نے بھی نام دیا، مشورے میں خارج ہو گیا نہ چلا لگا نہ 3 چلے. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاضی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا تھا تصوف میں بھی، تبلیغ میں. انہوں نے فرمایا اس کو بھیجو. وہ سارے حیران، اوے حضرت آپ خود ہی تو یہ اصول بنانے والے، خود ہی آپ یہ طے کرنے والے، اب آپ خود ہی اس کی ساری چیزیں توڑ رہے ہیں، ہے نہیں اس کو بھیجو. سارے مشورے والے ایک طرف اور قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف. سارے حیران، قاضی صاحب کو کیا ہو گیا، یہ کیا فرما رہے اس آدمی کو 10 دن لگے میں کل، ہے نہیں اس کو بھیجو. حاجی تو بڑے بزرگ تھے، لہٰذا سب نے ہتھیار ڈال دیے کہ بھائی جب فرماتے ہیں تو بھیج دو. اس کو بھیج دیا. وہ مؤذن، جماعت کا مؤذن بنا، 35 سال اس کی عمر. تو یوگوسلاویا یہ جو بوسنیا بن گیا ہے، سرائیوو میں آ کر اس کا انتقال ہو. اس وقت تو ان کو خیال ہے کہ شاید اسی وجہ سے یہ زور لگا رہے تھے کہ اللہ پاک کا کوئی تکوینی نظام تھا، اس کو وہاں پہنچانا تھا. وہ پہلا اللہ کے راستے میں پہلی جماعت پیدل، اور پہلا اس میں اللہ کے راستے میں وہ شخص فوت ہونے والا عارف، اس کا وہاں، کیونکہ وہ بڑے مالدار تھے، انہوں نے کہا اس کی لاش بھیجو، سارا خرچہ ہم دیں گے. تو وہاں کے جو تھے اس وقت مسلمان، انہوں نے کہا یہ ہماری امانت ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہم اس کو یہاں دفن کریں. وہیں اس کو دفن کیا. تو جب وہ جماعت بیلجیم میں آئی تو اخبار والوں نے اخبار میں سرخیاں دی کہ یورپ پر اسلام کے بادل چھا گئے. یہ 1975 کی بات بتا رہا ہوں کہ یورپ پر اسلام کے بادل چھا گئے. اس جماعت کو کہیں بھی مسجد نہیں ملی، ہر جگہ انہوں نے خیمہ لگایا، ہر جگہ خیمہ لگایا. آج اللہ نے ایسی فضا بنا دی ہے کہ یورپ میں جس طرح مرضی جماعتیں پیدل چلیں، کہیں خیمہ نہیں لگانا پڑتا. ہر جگہ مسجدیں بن گئی، ہر جگہ مسجدیں بن گئی. جہاں جہاں اس جماعت نے خیمہ لگایا تھا نا، وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو قائم کر دیا. کتنے لوگ اسلام میں کھینچے چلے آئے، کھینچے چلے. فرانس میں اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے کہ وہ خوف زدہ ہو چکے. اور نیوز ویک ایک رسالہ چھپتا ہے انگریزی میں، اس میں جو مترا ان کا پہلا صدر تھا، اس کا انٹرویو آیا تھا کہ بھئی آپ کی قوم تو ساری مسلمان ہو رہی، آپ کو بھی کچھ خبر ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا تھا اگر یہ مسلمان ہو گئے تو میں بھی ہو جاؤں. اور ان کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ جو بستر پارٹی پھر رہی ہے نا، اس کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے، ان کو روکو. یہ نہیں روکتے تو اسلام نہیں رک رہا، یہ چلتے رہیں گے، اسلام پھیلتا رہے گا. تو وہاں یہ جماعت جب گئی تو ایک وہاں کے پادری تھے عبد المجید، انہوں نے پھر اپنا نام رکھا. کوئی اس وقت ان کی 75 سال عمر تھی جب وہ مسلمان ہوئے. اللہ جب ہدایت دے گئے تو انہوں نے کہا میں قرآن تو 27 سال سے پڑھ رہا تھا، مجھے پتا تھا بات تو سچی ہے، لیکن کوئی مسلمان اس کے مطابق نظر نہیں آتا تھا، اس لیے مسلمان نہیں ہوتا. لیکن اب ان کو دیکھ کر کچھ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے آثار باقی ہیں. پھر رائمنڈ میں آیا تھا، چلا لگایا اس نے. اس وقت میں رائمنڈ پڑھتا تھا، وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے عطیات میں، تو ان کے لیے ہم کرسی بچھاتے تھے سخت میں. میرے خیال 7 فٹ کر دو گا اس کو. پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں 2 وصیتیں کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب تم یورپ میں پھرو تو تم پوری طرح یہ جو تمہاری سنت ہے نا، چہرے پر داڑھی ہو، پگڑی ہو، کرتا اور شلوار ہو، اس کو لازم پکڑو. اور جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں اذان دے کے باجماعت نماز پڑھو. یہ 2 باتیں خنجر کی طرح لگتی ہیں، خنجر کی طرح. اور پھر وہ دعا کرتے تھے اللہ میں کفرستان میں نہ مروں، اسلامی ملک میں مروں. تو وہ چلے کے لیے نکلے تیونس میں، وہیں انتقال ہوا، وہیں فوت، وہیں دفن ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے اپنے گرجے کو مسجد بنا. تب میرا گرجا جو مسجد، ایسے سینکڑوں گرجے اللہ تعالیٰ نے مسجد میں تبدیل کر. انہوں نے پوری بستی آباد کی ہے فرانس میں، جہاں بجلی کوئی نہیں، ٹیلی فون کوئی نہیں، پکی سڑک کوئی نہیں، گیس کوئی نہیں. لکڑیاں جنگل سے کاٹتے ہیں، وہ گھروں میں جلاتے ہیں اور فطرت کی زندگی گزارتے ہیں. جتنے نو مسلم اور شہروں میں نہیں جاتے،
کہ شہروں کی گندی فضا ہمارے اور ہمارے بچوں پہ اثر انداز نہ ہو. بہت بڑی بستی انہوں نے آباد کی. ابھی تو خالی مری مری تبلیغ ہے. تو یہ پیدل جو نکلنا ہے جنہوں نے نام دیا ان کی وجہ سے یہ میں نے تھوڑی بات کی ہے کہ ان کو حوصلہ رہے, کہیں گھر جا کے پھر ٹھوس نہ ہو جائے وہ وہاں تک کے جذبات میں سال لکھا دیا تھا اب تو کچھ ارادہ بدل گیا. ایسا نہ ہو جائے کہ یہ پیدل جانا کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. امریکہ میں یہ حال ہے, جب پیدل جماعتیں چل رہی ہوتی نا تو وہ بیچارے امریکن جو ہے نا گاڑیاں کھڑی کر کے اترتے ہیں, کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے میری کمر پہ ہاتھ پھیر دو, کوئی کہتا ہے میرے لیے دعا کر دو. 1979 میں ایک پیدل جماعت چل رہی تھی فرانس میں, تو گاڑی رکی, 2 لڑکیاں گاڑی سے نکلی اور انہوں نے پیسے دیے کہ آپ پیسے لے لیں اور بس پہ سوار ہو جائیں, سردی ہے. انہوں نے ہمارے پاس پیسے ہیں. کہا تو پھر آپ بس پہ کیوں نہیں سوار ہو, آپ کو ویگن چاہیے, اکٹھی آپ سوار ہونا چاہتے ہیں تو ہم پیچھے شہر سے آپ کے لیے اکٹھی ویگن کا بھی انتظام کر سکتے ہیں. کہا نہیں ہمارے پاس ویگن بھی ہے. کہا تو پھر پیدل کیوں چل رہے ہو؟ ہم اس لیے پیدل چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے راضی ہو جائے اور لوگ اللہ کے فرما بردار بن جائیں اور ہم ان کی خیر خائی کے لیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور لڑکی کہنے لگی ہمارے لیے بھی کرتے ہو؟ کہا تمہارے لیے بھی کرتے ہیں. تو کہنے لگی میں بتاؤں تم کون ہو؟ تو بتاؤ. میں نے کہا تم انبیاء ہو. تمہیں کیسے پتا چلا ہم انبیاء ہیں؟ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نبی نہیں ہیں, ہم اس نبی کی امت ہیں جو کام نبی والا دے کے گیا تھا. پھر وہ دونوں مسلمان ہو گئے. پھر 1 ہفتے کے بعد 8 لڑکیوں کو اور لے کر آئے, پھر ان کو بھی مسلمان کیا. تو یہ پیدل چلنا اتنے بڑے بڑے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ سے وجود ملا ہے. اذانیں دینا پارکوں میں. یہ اشفاق احمد ایک رائٹر ہے, ڈرامے بھی لکھتا تھا اور بڑا مشہور آدمی ہے ادبی دنیا میں. تو ہم اس سے ملنے گئے, 3 گھنٹے ہماری اس سے بات, بڑے اس کے سوالات تھے. پھر کہنے لگا چل میں تو تبلیغ کے کام کا بہت عرصے سے قائل ہو چکا ہوں. وہ کیسے؟ کہ میں ایڈمبرا ایک شہر ہے انگلستان, کہ میں اس میں پارک میں بیٹھا تھا, میری بیوی بھی تھی. ایک جماعت آئی تمہاری پیدل, وہاں انہوں نے سامان رکھا, مغرب کا وقت ہو گیا, اذان دی اور نماز شروع کر دی. تو وہاں 15-16 لڑکیاں کھڑی تھیں, وہ ان کے قریب ہو گئی. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک لڑکی ان سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھی جس نے نماز پڑھا تھا. تم انگریزی جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا آؤ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں. کہا ہم دونوں بھی چلے گئے. تو لڑکی کہتی ہے کہ کون ہے آپ؟ کہا ہم مسلمان ہیں. کہ یہ کیا کیا ہے؟ کہ یہ ہم نے اپنے اللہ کی عبادت کی. تو اس لڑکی نے کہا آج اتوار تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دن میں 5 دفعہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, صرف اتوار کو نہیں. تو اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے, دن میں 5 دفعہ تو بہت زیادہ ہے. تو اس نے اس کو سمجھایا کہ کس زیادہ نہیں ہے, دن میں ہم 5 وقت کھانا کھاتے ہیں, 5 وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جسم کو بھی کھلاتے ہیں, روح کو بھی کھلاتے ہیں. جسم یوں سمجھو سوار ہے, سواری ہے, روح سوار ہے. جسم کو سواری کو کھلاؤ 5 دفعہ, سوار کو کھلاؤ ہفتے میں 1 دفعہ, اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ اس لیے اس کو بھی پورا کھلاؤ, اس کو بھی پورا کھلاؤ تاکہ جسم اپنی جگہ طاقتور ہو, سوار اپنی جگہ طاقتور ہو. روح کچھ اور باتیں کی. وہ کہنے کے اچھے شکریہ, اس نے ہاتھ ملایا. کہا نہیں میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. میں کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان صرف اس عورت کو چھو سکتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا نکاح ہو, اس کے علاوہ ہم کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. ہاتھ ملانا تو بڑی بات ہے. تو لڑکی جو ہے نا ایک دم زمین پہ گر گئی روتے ہوئے, چیخ نکلی اس کی اور یوں زمین پہ گر گئی. کہنے لگی تمہاری بیوی کتنی خوش قسمت ہے کہ جس کو اتنا پاک دامن شوہر ملا ہے, کاش ہمارے یہاں کے مرد بھی ایسے ہی ہوتے. تو کہنے لگا میں نے میری بیوی سے کہا بانو خود کی اس کا نام. میں نے کہا بانو یہ اتنی بڑی تبلیغ ہوئی ہے کہ ہزاروں کتابیں لکھ کر بھی نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی تبلیغ ہوئی, ایک عمل زندہ کیا نا. تو یہ پیدل جماعتیں کہاں کہاں ہتھوڑے چلا رہی ہیں ہمیں آپ کو پتہ ہی نہیں. اب کہاں کہاں ان کے ذریعے سے سوراخ ہو رہے ہیں اور اسلام اللہ پاک اس میں داخل کر رہا ہے, ہمیں آپ کو پتہ ہی نہیں. تو بھائی پکے رہنا. کون ہے جنہوں نے سال لکھا ہے؟ کھڑے تو ذرا غیر کو
مورخہ 2 اکتوبر 1995 بمقام مرکز خانپور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم 3 چلوں والوں کے جوڑ میں بیان فرما رہے تھے. کل بیان تقریباً 2 گھنٹے. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی. یاد رکھیے ائمہ حرمین شریفین اور نام مر قرہ حضرات کی تلاوت، مشہور و معروف حمد و نعتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین کے اجتماعی بیانات، ہدایات اور دعاؤں کے کیسٹ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی. فون نمبر 528123. دروشی پڑھو. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا یا رب ابراہیم، یا رب موسیٰ، یا رب محمد، یا رب محمد انصر امت محمد. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں. اے ہمارے رب، اے ہمارے آقا اور اے ہمارے نبی کے رب، اے زمین آسمان کے رب اور اے جنت کے بنانے والے اللہ اور اے جہنم کے بنانے والے اللہ، اور اے وہ رب جس نے ہمیں خوشخبری دی کہ تیری رحمت تیرے غصے پہ حاوی ہے، تیری درگزر تیرے انتقام پہ حاوی ہے. یا اللہ، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں. اے اللہ، ہم تیری پکڑ کے قابل نہیں، تیرے عذاب کے قابل نہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. اے اللہ، تیرے نبی کی نافرمانی اور تیری ذات کی نافرمانی. اے اللہ، تیرا دین مٹا، ہم نہ مٹے. اے اللہ، ہم ظالم ہیں، ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ، ہمیں عذاب دے کہ تجھے کیا ملے گا. یا اللہ، لیکن تو اگر رحم کر دے گا تو ہمارا کام بن جائے گا. یا اللہ، ہم تیرے نبی کے زمانے سے بڑے دور ہیں. یا اللہ، ہم نے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، ہم نے تیرے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اے اللہ، ہم تو چاروں طرف تیری نافرمانیاں دیکھ رہے ہیں. یا اللہ، ہم تو چاروں طرف تیرے نبی کے طریقوں کو مٹتا دیکھ رہے ہیں. اے ابراہیم کے اللہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، اے رحیم و کریم اللہ، ہم کون سی جگہ پہ جائیں؟ یا اللہ، ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں ہے. اے کریم ذات، اے رحیم ذات، اے اللہ تو معاف فرما دے، تو معاف فرما دے. اے اللہ، تو معاف فرما دے. یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کے قابل نہیں ہے. یا اللہ، ہم منافق ہیں. یا اللہ، اے اللہ، ہم منافق ہیں، ہمیں معاف کر دے. اے اللہ، اے اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کی قابل نہیں ہے. یا اللہ، ہم نے تیری زمین کو ظلم و ستم سے بھر دیا ہے. اے اللہ، اپنے غیب سے تو ایسے لوگ کھڑے کر دے. اے اللہ، جو تیرے دین کو زندہ کر دے. یا اللہ، جو تیرے نبی کے طریقوں کو زندہ کر دے. یا اللہ، تو معاف فرما دے. اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ، اے ابراہیم کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ کے اللہ، اور اے ہمارے نبی کے اللہ. یا اللہ، ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم تجھے تیرے ہی حبیب کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ، اے اللہ، ہم پہ کرم فرما دے. یا اللہ، ہم پہ رحم فرما دے. یا اللہ، اگر تو نے رحم نہ فرمایا تو ہماری ہلاکت ہے، ہماری بربادی ہے. یا اللہ، اے میرے رب، اے ہمارے رب، اے زمین آسمان کے رب، اے جنت کے مالک، اے درگزر کرنے والے اللہ. اے اللہ، یہ کتنے پیارے جوان تیری نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے. اے اللہ، آج ہمارے بوڑھے بھی تیرے نافرمان، ہمارے جوان بھی تیرے نافرمان، ہماری عورتیں بھی تیری نافرمان. اے اللہ، ہم نے اپنے گھروں کو بھی تیری نافرمانی کے اڈے بنایا.
یا اللہ ہماری مسجدیں بھی تیری نافرمانی کے اڈے بن گئی. اے اللہ آج تیرے گھروں سے امت ٹوٹ رہی ہے. یا اللہ تو امت کی حفاظت فرما دے. یا اللہ آج تو ہر جگہ ہی تباہی تباہی ہے. یا اللہ اس امت کو سنبھال لے. یا اللہ اس امت کو سنبھال لے. اے اللہ اگر تو نے نہ سنبھالا ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے. اے اللہ ہماری ہلاکت پر اے اللہ تیرے نبی کو ضرور غم ہوگا اور تجھے اپنے نبی